جو روایت آپ نے اپنی کتاب میزان میں بھی لکھی اور گفتگو میں بیان بھی کرتے ہیں، لم یبق من النبوت الا المبشرات، اور پھر پوچھا مبشرات کیا ہیں تو کہا رویا رجل الصالح۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ نبوت میں سے جو چیز باقی رہی ہے، یعنی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی سوائے مبشرات کے، یعنی خوابوں کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے اجزاء میں سے خواب بھی ایک چیز ہوتی تھی، اور جس کو باقی رکھا گیا ہے۔ گویا صوفیاء جو یہ بات کر رہے ہیں کہ نبوت کا کچھ نہ کچھ سلسلہ حصہ جاری ہے، تو پھر یہ روایت بھی تو اسی کی تائید کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے مخاطبہ الہی ہے، یعنی یہ محض رویا نہیں ہے، یہ محض خواب نہیں ہے، یہ مخاطبہ الہی ہے۔ وہ جو قرآن مجید نے سورہ شورى میں کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کلام کرتے ہیں، غیر محسوس تربیت، غیر محسوس ہدایت یہ تو پوری انسانیت کو ملتی رہتی ہے۔ یعنی یہ وہ چیز نہیں کہ جس کے لیے کوئی اصطلاحات وجود میں لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں، یہ پرندے، یہ جانور، یہ آسمان، یہ زمین، ان سب میں ان کا امر نازل ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں تکوینی طور پر اس کائنات کے نظم کو چلانے میں، اس کائنات کے نظم کو قائم رکھنے میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان تمام حقائق کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محسوس رابطہ، یعنی کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اس منصب کے لیے منتخب کرے کہ وہ اپنا کلام اس پر نازل کریں گے، اس سے بات کریں گے۔ یہ ایک محسوس عمل ہے، جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک محسوس عمل ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بات سوجھ گئی، کوئی بات آپ نے جان لی، کسی بات پر آپ غور کر رہے تھے تو آپ کے باطن سے اس میں یہ محسوس ہوا، کوئی رہنمائی آپ کو حاصل ہو گئی ہے۔ وہ غیر محسوس رہنمائی تو آئنسٹائن کو بھی حاصل ہوتی ہے، وہ رشیوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، یوگیوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، ہمارے ہاں کے دانشوروں کو، علماء کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کی رہنمائی تو اللہ تعالیٰ پرندوں اور چرندوں کو بھی دے رہے ہیں، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ یہ محسوس رہنمائی یا محسوس طریقے سے کلام کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو مخاطبہ الہی کہلاتی ہے، اور نبوت اصل میں اس چیز کا نام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب کسی کو نبی بنایا جاتا ہے اور اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے تو کسی ذمہ داری کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ مکالمے کا شرف شوق میں نہیں کسی کو فراہم کر دیتے، ایک ذمہ داری دیتے ہیں۔ وہ ذمہ داری ہے مبعوث کرنا، ذمہ داری کے منصب پر فائز کر کے کسی قوم کی طرف بھیجنا، اس کے لیے مخاطبہ الہی کا شرف بخشا جاتا ہے، اور اسی کے لیے قرآن کی اصطلاح نبی ہے۔ میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ نبی کا لفظ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہی نہیں ہوتا، یعنی یہ عربی زبان میں ہمیشہ سے ایک اصطلاح کے طور پر ہی رائج ہے۔ وحی کا لفظ لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ محسوس طریقے سے اللہ کے مکالمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہاں بھی استعمال ہوا ہے سورہ شورى میں، جہاں یہ کہا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بشر سے، کسی انسان سے کلام کرتے ہیں تو ان تین صورتوں میں کرتے ہیں۔ ان تین صورتوں میں وہی بھی شامل ہے، لیکن وہاں پر بھی کلام ہوتا ہے، الفاظ ہیں جو آپ کے باطن میں القاء ہوتے ہیں۔ آپ الفاظ کو یا سنتے ہیں یا الفاظ کو پا لیتے ہیں۔ وہ ایک محسوس طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اسی لیے اس کے لیے کلام کے لفظ کا اطلاق کیا گیا۔ اب پیغمبر کو جو رہنمائی دی جاتی ہے، اس رہنمائی میں وہ میڈیم بھی استعمال کیا جاتا ہے جو انسانوں میں عام ہے، مثلا خواب دیکھنا۔ یعنی یہ مخاطبہ الہی یہ تو پیغمبروں کے ساتھ خاص ہو گیا، لیکن کسی موقع کے اوپر رویا میں کوئی چیز دکھا دینا، یہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ چنانچہ خود قرآن نے ہم کو بتا دیا کہ بادشاہ کو خواب دکھائے گئے، سیدنا یوسف کے زمانے میں نان پس کو خواب دکھایا گیا، ساقی کو خواب دکھایا گیا جو سیدنا یوسف کے ساتھ قید میں ہیں۔ ان میں سے ایک خواب اس کے برے انجام کو بتا رہا ہے، ایک خواب اس کے لیے بشارت بن رہا ہے۔ جو خواب بادشاہ کو دکھائے گئے وہ مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے رہنمائی کر رہے ہیں۔ بادشاہ جو کچھ بھی ہے وہ کسی اور دین کو پیرو ہے، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دین کو ماننے والا نہیں ہے۔ یہ خود قرآن نے بتا دیا، کہا ہے نا ما کان لیوسف لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔
یعنی اس کا اپنا دین ہے، اس کے اپنے نقطۂ نظر ہیں، لیکن یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امتیاز کے بغیر ملتی رہتی ہے۔ تو خوابوں کی رہنمائی کوئی نبوت کا خاصہ نہیں ہے۔ نبوت کے بارے میں یہ کہا کہ لم یبق من النبوت شیء، نبوت کی ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ یہاں جو فاعل ہے وہ مقدر ہے، اس کی جگہ پر یہ آیا ہے کہ الا المبشرات۔ ہاں البتہ یہ جو خواب ہے یوں نہیں ہے کہ اس کا سلسلہ بھی بند ہو رہا ہے، چونکہ رہنمائی کا ایک مشترک ذریعہ عام انسانوں میں اور پیغمبروں میں خواب بھی تھا، تو وضاحت کر دی کہ وہ باقی ہیں، اور باقی بھی کون سے ہیں؟ مبشرات کی نوعیت، یعنی کوئی بشارت دے دی جائے۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رویا الرجل الصالح۔ تو اس کو بنیاد بنا کر باقی دروازے کیسے کھولے جا سکتے ہیں؟ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ نبوت کے لوازم میں سے نہیں ہے، یعنی نبیوں کو یہ چیز بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن یوں نہیں ہے کہ اس کا نام نبوت ہے، اور نہ یہ کہ نبیوں کو جو خواب آتا ہے وہ وہی ہی ہوتی ہے۔ تو وہی ہوتی ہے، یہ بھی لازم نہیں ہے۔ یعنی پیغمبروں کے خواب جب اللہ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں تو سچے خواب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب دکھائے گئے، مثلا سیدنا ابراہیم کا خواب ہے، سیدنا یوسف کا خواب ہے، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے رویا بیان ہوئے۔ تو یہ جتنے بھی خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں وہ بالحق ہوتے ہیں، کفل کے صبح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بھی پیغمبروں کو بعض مشاہدے کراتے ہیں، بعض حقائق دکھاتے ہیں، لیکن یہ اور انسانوں کے درمیان ایک مشترک چیز کے طور پر مانے بھی جاتے ہیں، سمجھے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ بیان صرف یہ کیا گیا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اور نبیوں کو چونکہ خواب بھی آتے ہیں، رویا بھی دکھائے جاتے ہیں، تو یہ خیال نہ کرنا کہ ان کا بھی خاتمہ ہو گیا، وہ رہیں گے۔ یوں ہے جملہ۔ تو اس میں اگر فرض کیجئے کہ آپ یہی مان لیں تو پیغمبر نے جتنا استثناء بیان کر دیا ہے، اس استثناء میں جو سوراخ ہوا تو آپ اس کو ہاتھی گزار دیں گے اس کے اندر سے، تو اتنی ہی بات رہے گی بھائی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس وجہ سے اس کا انکار کون کرتا ہے کہ خواب آ سکتا ہے، رویا دکھایا جا سکتا ہے، اس رویا میں کوئی بشارت دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی رہنمائی بندے کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ چیز پہلے بھی موجود تھی، اب بھی موجود ہے، اس میں کافر و مومن کا بھی کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی صالح انسان کو یہ رہنمائی میسر کر سکتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ نبوت کی ہر چیز ختم ہو گئی ہے، نبوت کی حقیقت ہی ختم ہو گئی ہے، تو وہاں یہ استدلال کرنا ممکن ہے کہ چلیے دیکھیے یہ نے خواب کے بارے میں کہہ دیا نا، تو آئیے ہم 10 چیزیں اور بھی کھول دیتے ہیں۔ یہ کیا طرز استدلال ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ آدمی کو غور کرنا چاہیے وہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ یہ بات کہ کیا باقی رہ گیا ہے، یہ بتانا میرا کام ہے، یہ بتانا آپ کا کام ہے۔ اس کے لیے کوئی منطقی استدلال کیا جا سکتا ہے؟ یہ خدا کی خبر ہے، یہ یا جھوٹی ہوگی یا سچی ہوگی۔ اس لیے جب محمد الرسول اللہ نے یہ خبر دے دی تو اس کے بعد کسی اور آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ کوئی دوسری خبر ہم تک پہنچائے؟ اگر وہ پہنچانے کی جسارت کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ افتراء علی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھا جا سکتا، سچائی کی بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات کرنی ہے تو اب قیامت تک اس کا ماخذ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور انہوں نے جب اس کیٹیگوریکل طریقے سے یہ کہہ دیا کہ نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، خاتمہ ہو گیا اس کا۔ ہاں کسی کو کوئی اچھا خواب آ جائے تو خواب تو پہلے بھی نبیوں کو بھی آتے تھے، غیر نبیوں کو بھی آتے تھے، یہ کوئی خاصہ نبوت نہیں تھا، نبیوں کو بھی خواب آتے تھے۔ تو یہ استثناء اس نوعیت کا ہے، اس میں یہ بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے کہ یہ نبوت تھی اور اس میں سے کوئی چیز باقی رہ گئی۔